بسم اللہ و باللہ و توکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 149۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ صدق اللہ العظیم۔ قبلہ کے بارے میں بڑی تفصیل سے خدا کریم نے گفتگو فرمائی ہے۔ قبلہ کی اہمیت اتنی ہے کہ کئی آیات اور اس کے لیے جو تیاری کی گئی ہے اس کے بیان کے لیے اور اس کی جو اہمیت ہے اس حوالے سے ہے کہ اس سے ایک رخی جو ہے تمام امت کی ایک رخی کہ ایک رخ کی طرف جو ہے وہ تمام امت متوجہ ہو، ہر کسی کا اپنا منہ نہ ہو۔ پھر اس کے لیے پہلے ذہنی تیاری کروائی اور پھر نماز کے دوران اس کام کو انجام دلوایا تاکہ تاریخ میں ثبت ہو جائے۔ تاریخ میں بھی ایک حیثیت بن گئی ہے کہ حتیٰ وہ جگہ جہاں یہ کام ہوا ہے مسجد ذوالقبلتین کے نام سے ہو گئی، تاریخ کا حصہ بن گئی ہے۔ اور اب جب بھی ذکر ہوگا قبلہ کا اور قبلہ کی تبدیلی کا تو اس جگہ کا اور اس نماز کا ذکر ہوگا اور ان احباب رسول کا بھی ذکر ہوگا جو ساتھ میں موجود تھے، تو ایک تاریخی حیثیت دے دی گئی۔ پھر اس کے بارے میں تھوڑی سی اور بھی تفصیل کہ قبلہ کیا ہوتا ہے یا اس کی اہمیت کتنی ہے، یہ کس لیے رکھا گیا ہے۔ خود یہ ایک طریق ہے، خود مقصد نہیں ہے قبلہ، یہ ذہن میں رکھیں۔ قبلہ مقصد نہیں ہے، قبلہ جو ہے وہ ایک راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا اور وسیلہ ہے، درمیان کی چیز ہے، آخری چیز نہیں ہے۔ آخری چیز وہی اللہ ہے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے جو انسانوں کے پاس وسائل ہیں وہ خیرات ہے۔ اس لیے کہا تھا، کل آیت میں پڑھا تھا، فاستبقوا الخیرات۔ جن باتوں کو اہمیت نہ دیں، یہ راستے کی چیزیں ہیں اور یہ ابزار اور آلات کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے آپ نے پہنچنا ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، خیرات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اب یہ جو مسئلہ اس آیت میں 149 اور 50 میں آ رہا ہے، اس نے اگر کہہ دوں کہ مفسرین کو چکرا دیا ہے اور پھنسا دیا ہے کہ اب یہ کیا کرے۔ قبلے کا حکم پہلے آ چکا ہے، نماز کے دوران قبلے کی تبدیلی کا حکم اللہ نے دے دیا ہے۔ اب یہ آیت دوبارہ جو ہے وہ اس ٹائپ کی ہی بات کر رہی ہے
اور پھر اس کے بعد 150 نمبر والی آیت بھی بعین ہی وہی عبارت لگتی ہے کہ جیسے 149 میں، تو مجبور ہو کر یہاں جو ہے یہ پھر اس کی طرف کی باتیں کرنے کی طرف آ گئے ہیں کہ کیا ہوا ہے کہ یہ جیسے یہ مثال کے طور پر لکھتے ہیں جناب یہ تفسیر والے صاحب جو بھی ہیں کہ یہ آیات اگرچہ تحویل قبلہ کے حکم پر مشتمل ہیں اور بظاہر تکرار معلوم ہوتی ہیں، بظاہر تکرار معلوم ہوتی ہیں، یعنی 149 بھی وہی بات کر رہی ہے، 150 بھی وہی بات کر رہی ہے، اور الفاظ بھی لگے بگے تقریباً ایک جیسے مل رہے ہیں، تقریباً ایک جیسے ہی لگ رہے ہیں، اور قبلہ کا اصلی حکم تو اس سے پہلے ہی آ چکا ہے وہ پہلے ایک آیت میں بیان ہوا ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ دوسرے جو ہے ایک اور تفسیر کو بھی آپ کو عرض کروں کہ اس میں انہوں نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں کہ بس اچھا یہ جو ہے نا کوئی وضاحت نہیں ہے کہ بھائی اچھا آپ اگر تکرار نہیں ہے تو کیسے بھائی تکرار نہیں ہے، یعنی دوبارہ کوئی تکرار کا مطلب ہے بلا وجہ ایک بات کو دو بار کہنا، یہ تکرار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ مشتمل ہے اور بظاہر تکرار معلوم ہوتی ہیں، لیکن فی الواقع تکرار نہیں بلکہ ہر آیت ایک الگ دلیل اور نقطے پر مشتمل ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ نقطہ، یہاں انہوں نے کوئی ایسی بات ذکر نہیں کی ہے، بس یہ کہ آپ اس کو تکرار نہ سمجھیں، بس خود بخود ہی آپ اس کو تکرار نہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ تکرار نہیں ہے۔ یا یہ جو ایک اور تفسیر میں یوں لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے انہی دونوں حکموں کا معنی یہ اعادہ بعین ہی انہی الفاظ میں اپنے اندر بظاہر کچھ تکرار کی سی گرانی رکھتا ہے، اور یہ چیز قرآن میں جو ایجاز و بلاغت کا ایک معجزہ ہے، طبیعت کو کچھ کھٹکتی ہے، لیکن یہ کھٹک محض قلت تدبر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہاں ان احکام کے دہرانے سے مقصود ہرگز ان احکام کو دوبارہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی 3 عظیم حکمتوں اور مصلحتوں کو بیان کرنا ہے جو ان احکام کے اندر اس امت کے لیے پیش نظر ہے اور جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ لیکن تکرار کی کیا وجہ ہے؟ کوئی تکرار کی وجہ بالکل بھی بیان نہیں۔ میں پھر آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں آیت نمبر 149 دیکھیں نا، آیت نمبر 149 میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جیسے ہی آپ نکلیں تو آپ اپنا رخ رکھیں مسجد حرام کی طرف، وَأَنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یہ بھی جان لیں کہ یہ ایک حقیقت ہے اللہ کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو آپ کرتے ہیں۔ دوبارہ 150 میں یوں ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی وہی الفاظ جو ادھر ہیں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، یعنی وہی الفاظ جو 149 میں ہیں اس میں، حالانکہ جو قبلے کا حکم ہے 144 میں یوں بیان ہوا تھا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلْنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہاں سے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حکم پہلے 144 میں آ چکا ہے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یعنی نبی کے لیے علیحدہ حکم اور مومنین کے لیے علیحدہ بیان کر دیا ہے، یعنی دونوں کو بتا دیا ہے۔ یہاں ایک نقطہ تھوڑا سا جو کوشش کی ہے بعض نے
وہ خرجتا سے لیا ہے ایک، یعنی اس آیت اور آیت نمبر 144 میں تو فرق تھوڑا سا ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہاں حکم تھا کہ جہاں ابھی موجود ہیں آپ اسی جگہ قبلے کا رخ چینج کر لیں، ادھر کعبہ کی طرف کر لیں، اور یعنی مدینہ کے اندر۔ لیکن اس آیت میں ایک لفظ خرجتا جو ہے وہ ہے، خرجتا اس سے مراد لیا ہے مفسرین نے کہ جب آپ سفر پر ہو، جب آپ سفر پر جاتے ہیں تو اس وقت بھی آپ جدھر بھی ہوں اپنا رخ قبلہ کی طرف ہی رکھیں۔ یہ نہیں کہ یہ مدینہ میں صرف حکم ہے، باہر بھی جب جائیں گے تو آپ اپنا رخ ادھر رکھیں۔ یہ شاید اس چیز کی طرف اشارہ ہو جو دوستوں کو پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ ویسے جو خود بیت المقدس اور فلسطین کی عبادت گاہیں تھیں، ان کا رخ جناب ابراہیم کے زمانے سے ہی کعبہ کی طرف تھا، لیکن وہ لوگ جب ادھر سے باہر نکلتے، بیت المقدس سے باہر کہیں ان کا سفر ہوتا، ادھر ادھر ہوتا، وہاں جب وہ نماز پڑھنے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے اپنا قبلہ بنانے کی کوشش کرتے تو پھر وہ ادھر سے، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کعبہ کدھر ہے یا کدھر نہیں ہے، یا وہ اس کی دھیان ہی نہیں کرتے تھے، تو وہ اپنی باتوں کا رخ بیت المقدس کی طرف کر دیتے تھے۔ اہل کتاب کا طریقہ کار یہ تھا کہ خود بیت المقدس میں جب ہوتے تھے، کیونکہ وہ کعبہ کی کیفیت ہی نہیں ہے اس کی، یعنی جیسے کعبہ ہے درمیان میں، اس کے اندر عبادت نہیں ہوتی ہے، کعبہ کے باہر عبادت ہوتی ہے، کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت ہوتی ہے۔ لیکن جو معابد بنے ہوئے تھے ادھر بیت المقدس میں، وہ کعبہ کی طرح نہیں تھے، وہ خود معبد تھے، عبادت گاہیں تھیں، ان کے اندر عبادت ہوتی تھی، اور ان عبادت گاہوں کا جو رخ تھا وہ کعبہ کی طرف تھا۔ لیکن وہ لوگ جب سفر پہ جاتے، ادھر ادھر جاتے، پھر کیا کرتے؟ پھر وہ اپنی عبادتوں کا رخ بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، اور اسی وجہ سے پھر جہاں جہاں بھی وہ ہوتے تھے ان کا رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا۔ تو نبی کریم کو بھی ابتدا میں یہی حکم تھا کہ آپ نے بھی باقی کتاب دار اقوام اور امتوں کی طرح آپ نے بھی بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے اپنی عبادت انجام دینی ہے۔ یقیناً پہلے بتا چکے ہیں کہ اس کی وجہ دو مین وجہ تھی۔ ایک یہ تھا کہ کعبہ جو ہے وہ جب نبی بھی موجود تھے ادھر آس پاس میں، تو کعبہ بتوں سے بالکل بھرا ہوا تھا، باہر بھی بت لگے ہوئے تھے، اندر بھی بت لگے ہوئے تھے، کہ اگر ادھر کوئی رخ کر کے نماز پڑھتا تو کوئی یہ نہیں خیال کرتا کہ یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ کیا تھا، حتماً یہی لگتا کہ یہ انہی بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو چکے ہیں، بتوں کے سامنے رکوع کر رہے ہیں۔ تو اس لیے وہاں سے پرہیز کیا گیا۔ ایک یہ، دوسرا یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا جو زور تھا وہ بھی توڑنا مقصد تھا، کہ ان کا سارا زور اس کعبہ کی حیثیت کی وجہ سے انہوں نے اپنا وہ بنایا ہوا تھا، سرداری اور جو کچھ انہوں نے اپنا نظام بنایا ہوا تھا۔ تو یہ بیت المقدس کی طرف نماز کا رخ کرنا، یہ خود ان کی اس جو انہوں نے اپنے اس کعبہ سے اپنے لیے ایک چیز بنائی ہوئی تھی، اس کو بھی توڑنا مقصد تھا۔ اس لیے پہلے نماز بیت المقدس کی طرف ادا کرنی پڑی۔ تو اب جو ہے خدا کریم یہاں اس آیت میں یوں فرما رہا ہے کہ جب آپ خارج ہوں، اگر یہ لفظ سے خروج سے یہی مراد ہو تو، یعنی سفر مراد ہو تو، حالانکہ سفر کے لیے خدا کریم نے خود سفر کا لفظ ہی بولا ہے، یا یہ یہاں یہ نہیں کہا کہ کدھر سے آپ خارج ہو، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، یعنی جب بھی آپ خارج ہو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا رخ کدھر کریں؟ مسجد حرام کی طرف کر لیں، وَأَنَّهُ لَلْحَقُ، اور یہ بھی جان لیں کہ یہ ہے۔ لیکن جو چیز دوستو اس سے ہٹ کر آپ دوستوں کو کہ یہاں جو ہے کعبہ کا حکم تو پہلے بتا چکے ہیں، 144 میں تقریباً بات انہوں نے کہہ دی ہے، یعنی یہ حتیٰ مدینہ کے اندر مدینہ کے باہر سب کے لیے پوری بات 144 میں موجود ہے۔ کیسے؟ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جدھر بھی آپ ہوں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ کا مطلب کیا ہے؟ جدھر بھی آپ ہوں۔ جدھر بھی آپ ہوں کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یعنی چاہے شہر میں ہوں، چاہے باہر ہوں، چاہے جدھر بھی ہوں، عبادت کا رخ آپ نے کدھر کرنا ہے؟
ادھر ہی کعبہ کی طرف اور بیت اللہ کی طرف کرنا ہے. تو یہاں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہاں ایک عربی محقق قرآن کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا ہوا ہے انہوں نے اور بہت معروف ہے. ان کا جو نقطہ ہے مجھے تو وہ نقطہ بہت اچھا لگا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ صرف عبادت کے لیے نہیں ہے. عبادت والی وہ جو ہے نا آیت پہلے گزر چکی ہے کہ جیسے ہی آپ عبادت میں کھڑے ہیں تو کعبہ کی طرف. یہ آیت جو ہے انسان کی زندگی کے لیے ایک درس ہے، پوری زندگی کے لیے. کیا ہے درس؟ وہ درس یہ ہے کہ آپ جب بھی کہیں سے نکلیں، کہیں سے بھی نکلیں، آپ گھر سے نکلے صبح کام کے لیے، دفتر سے نکلے ہیں، دفتر میں گئے ہیں، یا یہ ہے کہ کسی اور کام کے لیے نکلے، تو ایک دفعہ کیا کریں؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اور یہ آج کی اس میں نا سائنس میں اس کی جگہ بہت اچھی بنتی ہے اس قول کی اور قرآن کی، کہ لوگ آج بھی انرجی حاصل کرنے کے لیے کنسنٹریشن کا ایک مرکز ڈھونڈتے ہیں. جدید دور میں یہ درد سر بنا ہوا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ پاور انٹیک یا انرجی انٹیک کی جو کوششیں ہو رہی ہیں. کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو بالکل سکون کی حالت میں رکھ کر کسی ایک نقطے پر فوکس کرتا ہے. اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک خاص قسم کی انرجی جو ہے اسے ملتی ہے، یا کم از کم اسی تصور سے ہی اس کو یہ انرجی ملتی ہے. ایک خاص مثلا کوئی بندہ ہے ایسے بیٹھ جاتا ہے، اور جس کو یوگا بھی کہہ سکتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، یا یہ حکم جو ہے یہ کسی خاص جگہ کے لیے ہے جو مذہبی طور پر دینی طور پر اہمیت رکھتی ہے اور جس کا ربط خدا سے ہے. اور آپ جانتے ہیں نا کہ کعبہ صرف یہ زمین پہ موجود ہو ڈھانچہ نہیں ہے. جیسے کہ احادیث میں ہے کعبہ جو ہے یہاں سے شروع ہو کر آسمان تک، عرش بری تک یہ بیم پوری جا رہی ہے. اگر آپ فرض کریں کہ یہاں سے 10 کلومیٹر اوپر ہوں، 10 کلومیٹر اوپر ہوں، تو آپ کیسے نماز پڑھیں گے؟ مثال کے طور پر ابھی یہ جو ہمالیہ کا کیا ہے پہاڑ ہے، یہ تقریباً 8,000 فٹ 8,500 میٹر ظاہراً بلندی پر ہے، یعنی 8-9 کلومیٹر سطح سمندر سے اوپر ہے. 8-9 کلومیٹر اوپر سطح سمندر. تو وہ جو ہے اگر ادھر کوئی بندہ نماز پڑھے اوپر بالکل سرے پہ جا کے، تو اس کو کیسے نماز پڑھیں گے؟ آیا وہ اس طرح نماز پڑھے گا ایسے کھڑے ہو کے، سیدھی جگہ پہ کھڑے ہو کے ایسے کعبہ کی طرف نماز پڑھے گا؟ یا پھر وہ کیونکہ کعبہ 8 کلومیٹر نیچے ہے تو وہ اس طرح کھڑا ہوگا؟ یا یہ تو تھوڑی بلندی ہے، فرض کریں کہ کوئی اس سے بھی اوپر ہے، جیسے کہ ابھی اوپر چلے گئے ہیں لوگ، کافی اوپر چلے گئے، مزار کے طور پر چاند پر ہے، پھر کیا کریں؟ ادھر جو نماز تو پڑھنی ہے نا، نماز تو معاف نہیں ہے، ادھر کیا کرے گا بندہ؟ یہاں کعبہ کے بارے میں احادیث میں موجود ہے کہ یہ کعبہ ایک چھوٹی شکل ہے اس اصلی کعبہ کی جو اوپر ہے، عرش پر ہے، یا یہ ہے کہ وہاں 7ویں آسمان میں ہے، یا جو بھی سلسلے ہیں، کیونکہ ان کی اتنی معلومات ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہاں سے ایک بیم اوپر جا رہی ہے، ایسے نورانی ایک وہ جو ہے ایک وجود، ایک لائٹ کی ایک وہ کرن جو ہے، لائٹ کی ایک وہ پوری اس کو اب اردو میں کیا کہہ سکتے ہیں، مجھے تو یہ ابھی نہیں وہ بن رہا ہے، جیسے کہ ایک کالم ہو، ایک
بیم کا مطلب ہوتا ہے ایک سیدھی سی جو ہے نا وہ لائن جو ہے، تو ایک لائن جو ہے یہاں سے وہ جا رہی ہے آسمان تک، اور یہ سارا کا سارا کیا ہے، سارے کا سارا ہی آپ کا قبلہ ہے. یعنی آپ ادھر ہوں تو بھی یہ قبلہ ہے، ادھر ہوں تو بھی یہ قبلہ ہے، ادھر یعنی ہر جگہ آپ قبلہ ہے. اگر جہاز میں آپ نماز پڑھ رہے ہو، جیسے جہاز میں بھی نماز پڑھتے ہیں نا، تو پھر آپ کو کدھر رخ کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو معلوم ہو، آج کل جدید جو یہ فلائٹیں ہیں اس میں انہوں نے بتایا ہوتا ہے، وہ ایک خاص قسم کی وہاں اس کے اندر ایک انہوں نے مانیٹر لگایا ہوا ہوتا ہے، اور جس پر یہ شو کر رہے ہوتے ہیں نمازوں کے وقت میں کہ کعبہ اس وقت اس سائڈ پر ہے، ادھر ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس رخ پر کھڑے ہو کر ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ آپ اوپر ہیں تو کعبہ تو نیچے. آپ کو چاہیے کہ نماز کیسے پڑھے، ایسے پڑھے، لیکن اس طرح نہیں ہے. کعبہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، آسمانوں تک اس کا وجود جاتا ہے، اور یہ پکی حدیثوں میں ہے، تمام مشترکہ حدیثوں میں، یعنی ایسی کہ جو تمام مسلمین اس چیز کو قبول کرتے ہیں، یہ کوئی مختلف فی بات نہیں ہے. پس کعبہ ایک ایسا وجود ہے. جب ایسا وجود ہے جس طرح کی آیت کے آخر میں بھی یہاں ہے، تو خدا کریم ہم سے چاہ رہا ہے کہ انسانوں جب بھی آپ کسی بھی جگہ سے نکلیں، کسی بھی جگہ سے، گھر سے نکلیں، دفتر سے نکلیں، باغ سے نکلیں، کام کے لیے جائیں، جدھر بھی مومن ہے سو خرجتا، یعنی کسی بھی مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں. خرجتا سے مراد یعنی کسی مقصد کو نکلتے، کسی بھی مقصد کو نکلتے. تو آپ ایک دفعہ کیا کریں، ایک دفعہ اپنا رخ کعبہ کی طرف کریں، ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو اس مرکز انرجی کے مرکز کے ساتھ جوڑیں، اپنا ذہنی رابطہ اس کے ساتھ ایک دفعہ جوڑیں. پتہ چلے کہ آپ اس خلق خدا کا حصہ ہیں جو اس کعبہ کے ساتھ گھومنے والی، کیونکہ یہ ایک قطب کی حیثیت رکھتا ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ اس پاور سے وابستہ ہو جائیں گے، اور پھر آپ کا سارا دن جو ہے وہ ایک اچھی کیفیت میں گزرے گا. کوئی 40 دن یہ کام کر کے دیکھے، پھر اپنی زندگی میں جو اس کی تحول آتا ہے اس کو دیکھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ توفیق ہوتی نہیں. اس لیے یہاں یہ آیت قبلہ کے بیان کے لیے نہیں ہے، قبلہ کا بیان ہو چکا ہے. یہ ایک قسم کی مسلمانوں کو ایک وہ دینے والی بات ہے کہ ایک اضافی حیثیت کعبہ کی جو ہے وہ بتانے والی بات ہے. یہاں عبادت کا تو ذکر ہے ہی نہیں نا. ویسے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ نہ اس پچھلی آیت میں تھا نہ اس میں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ عبادت کے لیے صرف کعبہ کی طرف رخ کریں. پچھلی آیت میں کیا تھا کہ یہ ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. قبلہ کا لفظ وہاں ہے، وہاں قبلہ کا لفظ ہے. قبلہ کا لفظ جو کم از کم عبادت کے لیے اس کا رخ خود بخود بن جاتا ہے کہ قبلہ کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہاں کیا ہے اس آیت میں، آیت نمبر 149 میں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جب بھی آپ نکلیں، یعنی کسی کام کے لیے نکلیں، کسی مقصد کے لیے نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تو ایک دفعہ کیا کرو، ایک دفعہ اپنا رخ اس طرف کر لو. نہیں کہا قبلہ کی بات، یہاں قبلہ کی بات کر ہی نہیں رہی. اس مرکز کی بات کریں جہاں سے پوری جہان کے لیے انرجی تقسیم ہوتی ہے، پاور تقسیم ہوتی ہے. یعنی آسمانوں سے پاور جو ہے یا انرجی، یہ باتیں تقریباً میں اس عربی محقق کی کر رہا ہوں جنہوں نے یہ نظریہ دیا. مجھے بھی یہ چیز بہت اچھی لگی ہے، کیونکہ اس سے تکرار بھی نہیں لازم آتا ہے. جو پہلے آیت آ چکی ہے پھر دوبارہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں لگ رہی تھی. تو یہاں اصلاً قبلہ اور عبادت کا رخ کے لیے نہیں ہے، یہ ہر وقت کے لیے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اور کیا اے اللہ، کیوں؟ یہ دلیل دیکھیں، کیوں رخ کریں قبلہ کی طرف. اب تو ہم عبادت میں نہیں ہے، مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ ہے، یعنی ہم اپنے کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، پھر ہم کیوں کعبہ کی طرف رخ کریں. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ.
یہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، یہ ایک حقیقت ہے اور اللہ کی طرف سے دی گئی حقیقت ہے۔ ویسے تو حقیقت ساری حقیقتیں ہی ہیں، لیکن یہ من رب کا کہہ کر اللہ نے یہ کہا کہ یہ ایک عطیہ ہے آپ لوگوں کے لیے، ایک خاص قسم کا عطیہ ہے، ایک خاص عطا ہے۔ یہ سب کے لیے نہیں ہے، جو جانتے ہیں ان کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقٌّ، صرف للحق بھی کہہ سکتے تو کافی تھا، یہ من رب کا کیوں کہا ہے؟ یعنی اے نبی یہ تیرے لیے خاص تحفہ ہے۔ یہ آیت نبی کے لیے ہے خاص کہ انہ للحق من رب کا، تیرے رب کا تحفہ ہے تیرے لیے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور مت خیال کریں، کوئی کہے گا کہ میرے اس ادھر منہ کرنے سے کیا ہوگا بھائی، میں گھر سے نکلا ہوں، ایک لمحے کے لیے کعبہ کی طرف میں نے منہ کیا ہے، پھر اپنے کام کو چلا گیا ہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ہے، مجھے بھی پتہ نہیں چلا ہے، بس ایک دفعہ رخ کیا پھر چلا گیا ہوں، کیا ہوا اس سے؟ اس غلط فہمی کو اللہ دور کرتا ہے، کہتا ہے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وہ بھائی جو رب العالمین ہے وہ آپ کے اس کیے سے غافل نہیں ہے۔ آپ مت سمجھیں کہ کسی نے نوٹ نہیں کیا ہے، نوٹ ہو گیا ہے، آپ نے رخ کیا ہے، آپ کو جو ملنی ہے انرجی، جو آپ کو پاور ملنی ہے، جو قوت ملنی ہے، جو طاقت ملنی ہے، وہ ملے گی، وہ آ گئی ہے، آپ کنیکٹ ہو گئے ہیں۔ جب کنیکٹ ہو گئے ہیں، اب آپ سارا دن جو ہے گھومتے رہیں گے تو یقیناً جہاں جہاں جیسے جیسے جائیں گے آپ اپنے اس طاقت کے ساتھ جائیں گے۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ اس کعبہ کی حقیقت کے لیے کہہ رہا ہے، یہ اس کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے آیت نمبر 149 میں جو ہے یہ ذکر ہوا ہے۔ اب جو اگلی آیت ہے اس پوری آیت کو دیکھیں تو وہ اس کے جو دنیا میں اثرات ہیں، جو دنیا میں انسان کو ملنے والے اثرات ہیں، ان کی وضاحت کے لیے۔ اچھا یہ تو ہو گئی کہ جب بھی آپ نکلیں حکم ہو گیا، اب اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، اس کو دوبارہ سن لیں اس آیت کو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جب بھی آپ باہر نکلیں، ہاں نہیں بتایا کدھر سے، یعنی جب بھی، جہاں بھی، جیسے بھی، کسی بھی کام سے نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقٌّ مِّن رَبِّكَ، اور یہ جان لیں کہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایسے نہیں ہے صرف بھائی میں مثلا جیسے کہ بھائی چل ادھر آپ نے منہ کر لیا، جو ادھر منہ کر لیا، جو ادھر منہ کر لیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ، یہ ایک حقیقت ہے، یعنی اثر رکھنے والی چیز ہے، اثر رکھنے والا کام ہے، جو آپ کریں گے تو آپ کو اثر ملے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یہ مت خیال کریں گے کہ اس سے کچھ اثر نہیں ہوگا، اللہ اس چیز کو بھی نوٹ کرے گا اور غافل نہیں ہے آپ کے کسی حرکت سے۔ اچھا یہ ہو گئی خود اس کی بیان کے لیے، اب اس کو دوبارہ اس کی وہ تفصیل جو آپ کو حاصل ہونے والی ہے، کیا ملے گا اللہ ہمیں جب ہم اس طرح کا کام کرنے لگ جائیں۔ ایک بندہ ہے وہ روزانہ اسی طرح کا شروع کر دے کہ روزانہ جس کام کی طرف بھی نکلے ایک دفعہ کعبہ کی طرف رخ کرے، اور اگر چاہے تو اللہ اکبر بھی کہہ دے، ایک دفعہ اللہ اکبر بھی کہہ دے، بالکل جو ہے نا رابطہ اس کا پکا ہو جائے گا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اے نبی جب تو خارج ہو تو تو بھی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب وہ اکیلے نبی کے لیے تھا، اب یہاں شامل کیا ہے ساری امت کو۔ آیت نمبر 150 میں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جدھر بھی ہوں آپ سب، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، آپ کام کرنے کے لیے بیٹھے، مطالعے کے لیے بیٹھے، تو اس میں ایک صورت یہ کہ آپ غافل ہو کے جدھر مرضی بیٹھتے ہیں، جیسے مرضی بیٹھتے ہیں، ایک یہ ہے کہ نہیں آپ کہیں کہ میں ادھر ہی رک کر کے بیٹھتا ہوں، کعبہ کی طرف ہی رک کر کے بیٹھتا ہوں، اس وجہ سے کہ کعبہ جو ہے وہ ایک حقیقت ہے اور انرجی کا مرکز ہے، پاور کا مرکز ہے، قوت اور طاقت کا مرکز ہے، اللہ کی طرف سے رابطے کے لیے یہاں زمین میں بنایا گیا وہ سلسلہ ہے جس کی نورانیت یہاں سے شروع ہو کر آسمانوں تک جا رہی ہے، ایک بیم اس سے جا رہی۔ تو آیا یہ ذہن میں رکھ کر آپ اپنے کام جو کرتے ہیں، مثال کہ آپ نے دکان میں بیٹھے ہیں، آپ نے دکان میں بیٹھنے کی جگہ ایسی بنائی ہو کہ آپ کا رخ کعبہ کی طرف ہے،
یا آپ نے اور جدھر بھی کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ کا رخ ادھر ہے. خوب اس سے فرق پڑے گا. دیکھیں کیا کہتے ہیں, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, جدھر بھی ہو جہاں بھی ہو. حتیٰ سونے کے لیے بھی دھیان کریں. یہ بات پرانے لوگ سونے کے لیے بھی دھیان کرتے تھے, اپنا سونے کا طریقہ کار ایسا اپناتے تھے کہ رخ کدھر ہو. مردے کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس کا رخ بھی کدھر کیا جانا چاہیے. جب بندہ مر رہا ہے اس وقت اس کا رخ کدھر کرنا چاہیے؟ کعبہ کی طرف. مر گیا ہے تو پھر بھی کعبہ کی طرف. تو جب اس طرح ہے تو جب پہلے زندگی میں بھی اگر رخ اس کا اسی کے ساتھ اسی مرکز کے ساتھ جڑا رہے تو کیسے ہوگی اس کی زندگی؟ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, جدھر بھی آپ ہوں, جو بھی کر رہے ہوں, کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہوں تو کعبہ کی طرف رخ کریں. حتیٰ آپ کو واش روموں میں بھی منع کیا گیا ہے بھائی کعبہ سے بچ کے رہے. یعنی کیا ہوتا ہے اللہ کیا ہو جائے گا؟ رخ ادھر کرے منع ہے, پیٹھ ادھر کرے منع ہے. کیا اہمیت ہے؟ جیسے کہ ابھی بعض نادان اسی طرح کرتے ہیں, کوئی اہمیت نہیں. اہمیت ہے, کوئی مسئلہ ہے. وَأَنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ, یہ ایک حقیقت ہے. اس کو ایسے نہ سمجھے کہ ایک چھوٹی سی جو ہے کوٹھا بنا ہوا ہے, چھوٹا سا ایک کمرہ ہے اور اس کی طرف رخ کر کے کہا ہے تاکہ نہیں, یہ ایک حقیقت ہے, اس کا اثر ہے. یہ قطب ہے دنیا کے لیے. دنیا کا نظام اسی کے آس پاس میں ہی گھوم رہا ہے, اور اس وجہ سے کہ اس کا رابطہ اس نورانی بیم کے ذریعے آسمانوں سے. دیکھیں کیا کہتے ہیں, وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا, جدھر بھی آپ ہوں, جدھر بھی ہوں اسی کی طرف رخ کر کے اپنے کام کیا کریں. یقیناً یہ اچھے کاموں کے لیے کہا ہے. جتنے بھی آپ اچھے کام, تبھی تو یعنی دونوں طرف بتا کر یہ بتایا ہے کہ آپ مثلا ایک جو ناقص کام ہے, جو کام ہماری زندگی میں ایک نچلے درجے کا کام سمجھا جاتا ہے جیسے کہ رفع حاجت کے لیے, تو وہاں کیا کہا ہے؟ منع کیا ہوا ہے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, اے انسانوں اگر ایسے کرو گے تو آپ اوپر رہو گے. لوگوں کی آپ کے اوپر حجت نہیں ہوگی, آپ اوپر ہوں گے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, کسی کی بھی کوئی حجت آپ کے اوپر نہیں ہوگی. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, ہاں سوائے وہ جو خود پہ ظلم کرتے ہیں, تو وہ کیا ہے, وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. یعنی یہ ہے کہ وہ یہ کام کر ہی نہیں سکیں گے. ان کو یہ ذہن میں رہے گا ہی نہیں, ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی نہیں. ان کو پتہ بھی ہے نا, بھی مثلا پتہ چل گیا کہ یہ فائدہ ہے, وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے. اس لیے کہ ہر وقت وہ کیا رہیں گے, اپنے ظلموں کی وجہ سے, اپنی بدنیتی کی وجہ سے وہ غافل رہیں گے. وہ نیک نیتی ان کے اندر کیونکہ نہیں ہے, اس لیے باہر سے بھی خدا ان کو توفیق نہیں دے گا کہ وہ کوئی ٹھیک کام کر سکے. نہیں ہوگا, ان سے غلطی ہی ہوگی. وہ اچھائی سے غافل رہیں گے, وہ دور رہیں گے, وہ اپنے اس شیطنت میں مصروف رہیں گے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ, آپ سب پہ بھاری ہوں گے, آپ سب پہ حاوی ہوں گے, آپ سب پہ. ہاں کچھ ظلم کرنے والے یا جو خدا کے راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں, ممکن ہے کہ ان کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑے تو آپ کیا ہوں, آپ کی حجت ان پہ قائم نہ ہو. وہ مانیں گے جو نہیں, وہ سنتے جو نہیں ہیں, وہ تو اللہ کے نافرمان ہیں. اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان سے آپ کی حجت ان پہ قائم نہ ہو, یعنی وہ نہ مانیں آپ کی دلیلوں کو, آپ کی باتوں کو, آپ کے سلسلوں کو نہ مانیں. لیکن جو اکثریت ہے للناس, باقی سب پر آپ کی حجت ہی ہوگی, آپ کا ہی نام ہوگا, آپ کا کام ہوگا. فلا تخشوہم, ان چھوٹے موٹے لوگوں کو آپ ان سے نہ ڈریں, ان کی پرواہ نہ کریں, ان سے خوف نہ کھائیں. واخشونی, میرے خوف سے خوف زدہ رہیں, روب میں رہیں, میری طرف ہوتا ہے. اچھا پھر کیا ہے, اور کیا ہے اللہ؟ ایک تو یہ کہ کعبہ کی طرف اگر ہم نے رخ کیا تو ہماری حجت لوگوں پر قائم ہوگی, لوگوں پر ہم
بالا دست ہوں گے، اوپر ہوں گے۔ دوسرا کیا ہوگا؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں اپنی نعمتوں کو بھی آپ پر پورا کروں گا، تمام کروں گا، بڑھاؤں گا۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میری نعمات کو آپ اگر چاہتے ہیں تو یہ کام کریں، اپنا رخ ہر وقت کعبہ کی طرف رکھیں، ہر کام میں کوشش کریں کہ ایسا طریقہ اپنائیں کہ آپ کے نیک کام کا رخ سارا کعبے کی طرف ہی ہو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت کو آپ پر پورا، اس لیے کہ جب آپ وابستہ ہوں گے تو مسلم ہے کہ جو بندہ دروازے پہ لگا ہوا ہے تو اس کو تو ملنا ہے، اور جو دروازے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے اس کی، وہ تو جا رہا ہے، آ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ادھر بٹ رہی ہے ہر چیز، ہر چیز تقسیم ہونے کی جگہ یہ ہے، ادھر سے مل رہی ہے ہر چیز، اس کی طرف وہ متوجہ ہی نہیں ہے، اس کا ذہن ہی نہیں ہے، اس کو کیا ملنا ہے؟ اگر لینا ہے تو ادھر رخ رکھے گا، توجہ رکھے گا ادھر سے جہاں تقسیم ہو رہا ہے ہر چیز۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور آخری بات وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور پھر آخری یہ ہے کہ آپ کو ہدایت بھی اسی ذریعے سے ملی، جب آپ مسلسل اس مرکز کی طرف متوجہ رہیں گے تو جو ہدایت ہے وہ بھی تب ملے گی نا، پھر آپ کو تَهْتَدُونَ یعنی ہر لمحے آپ کو ہدایت ملے گی۔ یہ نہیں کہ خدا نے صرف یہ ہدایت دے دی ہے کہ مجھے مان لیں، نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، نہیں، ہمیں ہر لمحے ہدایت کی ضرورت ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ یعنی جب آپ کو فرض کریں کہ ابھی ایک مشکل پیش آ گئی، میں کیا کروں، اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، یہاں اللہ ہدایت دے گا کہ یہ کرو، خود بخود آپ کے ذہن میں وہ بات آئے گی، آپ وہی کریں گے جو اچھا ہوگا، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، دنیا اور آخرت کا فائدہ ہوگا۔ یہ ہدایت ہے الہی۔ اگر اللہ آپ کو مشکل حالات میں، مسائل میں راستہ دکھا دے تو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے آپ کو؟ کسی مشکل سے نکلنے کے لیے، کسی اچھی چیز کو پانے کے لیے ہدایت اللہ کی طرف سے مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ دو ہی تو مسئلے ہوتے ہیں، یا انسان کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے یا اپنے سے کچھ مشکلات کو دور کرنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ انسان کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ان دونوں میں جب اللہ ہدایت دے دے لعلکم تہتدون کہ اس طرح ہو سکتا ہے آپ ہدایت پا جائے، تو پھر اور چاہیے ہی کیا ہے؟ اس طرح یہ آیات تکرار کی کیفیت سے بھی بالکل مبرہ ہے، کوئی اس میں تکرار نہیں ہے، کوئی دوبارہ گوئی نہیں ہے۔ وہ آیت اللہ نے اس قبلہ کی، خود قبلہ کی حیثیت کے حوالے سے بیان فرمائی ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے، اور یہ جو ہے انسانوں کا اس کو کیا فائدہ ہے۔ دوسری آیت میں یہ کہ یہ انسانوں کے لیے کیا فائدہ ہے، اس میں خصوصی طور پر نبی کے لیے جو ہے وہ پیکج رکھا گیا کہ یہ ایک ہدیہ ہے اللہ کی طرف سے نبی کے لیے، کیونکہ کہا ہے وَأَنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَإِلَّا کیسے تو وَأَنَّهُ لَلْحَقُّ، دوسری آیات میں یہ بات اس طرح کہی ہے وَأَنَّهُ لَلْحَقُّ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ ایک حقیقت ہے، اللہ کی طرف سے من ربک نہیں کہا، لیکن یہاں من ربک کہا گیا ہے، اے نبی یہ تیرے لیے خاص تحفہ ہے، سب کے لیے بھی ہے لیکن نبی کے لیے ذکر کر کے باقاعدہ ان کو جتلایا کہ یہ تحفہ ہے آپ کے لیے۔ اس طرح وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ اور اس کے بعد والی آیت جو ہے کما ارسلنا 151 جو ہے وہ بھی اس کو پکا کرنے کے لیے کہ یہ جو آئیڈیا ہم نے دیا ہے اس کو ایسے نہ سمجھیں جیسے ہم نے باقی آپ کو ہدایت کے لیے بہت سارا آپ کے لیے کام کیا ہے، تو یہ بھی زندگی میں ہدایت کے لیے ہی ہے، یہ کم نسخہ نہیں ہے کہ آپ قبلہ کی طرف ہر وقت کعبہ کی طرف رخ کر کے اپنے تمام کام کریں، یعنی پوری زندگی کو کعبہ کے ساتھ جوڑ لیں۔ انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔